عام آدمی جن کو بلا سکتا ہے؟ کسی کو نظر آتے ہیں، کسی کو محسوس ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں، بعض دفعہ آپ کے سامنے بھی آ جاتے ہیں، کسی بھی روپ میں، جانور کے، انسان کے، مرد کے، عورت کے روپ میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ آج ہم اس کو بلائیں گے۔ دو آپشنز آئی تھنک ہوتی ہیں، یا تو چیز کو قید کر لیا جاتا ہے یا اس کو واپس آزاد بھیج دیا جاتا ہے۔ نجف آ جائیں۔ آپ مشاہدہ چیز گری ہے، کچھ چیز گری ہے۔ آپ کو ملی یا نہیں ملی؟ نہیں۔ نجف جن سے پوچھیے، اگر وہ نہ مل پائی تو؟ وہ کہہ رہے ہیں مشارب کو کہیں یہیں چپ کر جائیں۔ جی Oh my God۔ یہ زیادہ موو ہوا ہے، یہ جلدی دکھائیں، دکھا رہے؟ Oh my God۔ نجف چلے جائیں۔ نجف مجھے غصہ آ گیا، اب نجف واپس چلے جائیں، یہاں آپ کے لیے کچھ نہیں رکھا، نجف واپس چلے جائیں۔ نجف Oh my God۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک مسٹریز اور میں ہوں مشارف فاروقی۔ ناظرین، آج ایک ہم پوڈ کاسٹ کا پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں جس کا آپ لوگوں کو بے حد انتظار تھا۔ ہمارے ساتھ لالا رخ صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج تھوڑی سی اپسیٹ ہوں۔ کیوں؟ صبح سے کچھ عجیب ہی غریب، گھر میں بھی ایسے کام ہو رہے ہیں، جب سے یہاں آئے ہیں یہاں بھی کچھ الجھن ایسی ہو رہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ کچھ سوالات کے جوابات ہم آپ سے آج پوچھیں گے جو لوگوں کے سوال ہیں۔ ضرور۔ فرسٹ پارٹ میں ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک جن کو بلایا تھا جس کا نام نجف تھا، اور وہ جن یہاں پہ اسٹوڈیوز میں اپنی موجودگی اس نے دکھائی، میری بھی طبیعت ناساز ہوئی، اور کمیونیکیٹ جو وہ جن کر پا رہا تھا وہ لالا رخ صاحبہ کے ساتھ کر رہا تھا، میں اس کو سن نہیں پا رہا تھا، لیکن محسوس مجھے لازماً ہوا۔ کچھ سوال ہم پوچھنا چاہیں گے لالا رخ صاحبہ آپ سے، جو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لوگوں نے پوچھے۔ اس میں پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم آگے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ پلیز اسٹے ٹیونڈ اینڈ تک۔ آج ہم نجف جن کو دوبارہ بلائیں گے اور اس کا کنکلوژن کی طرف بھی ہم جائیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں، میں نام ساتھ ساتھ لینا چاہوں گا، ذیشان ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ایک عام آدمی جن کو بلا سکتا ہے؟ اگر بلا سکتا ہے تو کیسے؟ نہیں، آئی ایم ریئلی سوری۔ دیکھیں، عام آدمی، ہر چلتا پھرتا آدمی دنیا میں جس نے کوئی اپنی اسپریچول سائٹ پہ نہیں آیا، یا تھرڈ آئی اوپن نہیں ہے، یا کوئی ایسا سفر شروع نہیں کیا جس کو اردو میں روحانی سفر کہتے ہیں، یا کوئی اس کی عبادات اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ اللہ اس کو ڈفرینٹ مخلوقات کا دیکھنے کا شرف حاصل ہو، یہ چیزیں ایسے ہی نہیں ہو جاتی۔ جس سے بھی میری بات ہوتی ہے اس 40 سال کی اس جرنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ اسپیشل لوگ ہیں جو سلیکٹیو ہوتے ہیں اللہ کے۔ اب اللہ کن چیزوں پہ آپ کو سلیکٹ کرتا ہے اس کا تو اللہ کو زیادہ پتہ ہے، آئی کانٹ سے، بٹ مجھے ڈفرینٹ پلیسز سے، دنیا کے ہر جگہ سے فونز آئے، کالز آئیں، کسی کے ساتھ کسی کو نظر آتے ہیں، کسی کو محسوس ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتے ہیں۔ دیکھا کتنے لوگوں نے؟ کم مقدار ہے۔ ٹھیک ہے، آپ حاضر کر سکتے ہیں، جس کو ہم چلا کہتے ہیں، کاٹنا، 40 دن کا عمل ہوتا ہے، ہر صورت کا ایک جن ہے۔ لوگوں نے مجھے، داؤد جن کے ساتھ میں نے دونوں نے پروگرام کیا تھا، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ میڈم آپ سورہ مزمل کے ایک جن کو قابو کر لیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ موکلات ہوتے ہیں، اس کا یہ طریقہ ہے، نوچندی کی ویڈنسڈے سے کریں، اس طرح سے تو آپ کو نظر آتے ہیں، بعض دفعہ آپ کے سامنے بھی آ جاتے ہیں، اور بٹ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جن ہے یا انسان ہے؟ کیونکہ ان کو یہ شیپ شفٹنگ کی ان کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی بھی روپ میں، جانور کے، انسان کے، مرد کے، عورت کے روپ میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، بٹ آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ ابھی لوگوں کے سوال ہیں کہ جی ہم نجف جن کو دیکھنا چاہتے ہیں، آئی ایم ریئلی سوری، کیسے پاسبل ہے؟ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے اس کو دیکھا، میرے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے انہوں نے بھی دیکھا، کیونکہ وہ اس وقت انسان کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم آئیں گے، بالکل آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ خود آنا چاہتا ہے، موسٹ ویلکم، مگر اچھا
وہ کہہ رہا ہے کہ پلیز مجھے نہ بلائیں. اچھا نہ بلائیں, ٹھیک ہے. میں سامنے نہیں آ اچھا سکتا. ایک اور سوال ہے, عامر ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ ایران سے آیا ہوا جن اردو سمجھتا ہے؟ اچھا, جنات سے جب آپ کی گفتگو ہوتی ہے کسی بھی مخلوق سے, دیر از ناٹ اونلی جن, دیر آر ملینز آف ادر کریچرز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا جگہ ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں صرف تخلیق کیا ہے. جنات کا تو ہمیں واضح پتہ ہے کیونکہ سورہ جن ہے, ذکر ہے قرآن پاک میں. ہم ٹیلیپیتھکلی بات کرتے ہیں, اچھا دماغ سے بات کرتے ہیں. اچھا مجھے آپ بتائیں, جاپان میں ایک مسلمان ہے اور وہ جاپانی میں نماز کے بعد دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر زبان سمجھ آتی ہے, آتی ہے نا. اسی طرح جنات کو بھی لینگویجز کا کوئی بیریئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ جنات آپ کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ وہ آپ کے دماغ سے رجوع کرتے ہیں. اچھا, آپ کی اسپرٹ سے رجوع کرتے ہیں. روح کی کوئی زبان ہے؟ انگریز امریکن کی روح ہے. اب میں پرسوں کا واقعہ سناتی ہوں, جو میرے ساتھ ایک جڑے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ بی بی میڈم صاحبہ میں نے آپ کو 2 سال پہلے بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ مارک ہیگن نام کا ایک روح ہے یا ایک ہستی ہے امریکہ سے آئی ہوئی. اچھا ہے. میں کہا میرے ساتھ مارک ہیگن کیوں ہے؟ کہنے لگا وہ تو آئی ڈونٹ نو, وہ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اب وہ مجھ سے جب بات کرتا ہے تو کیا وہ انگلش بولتا ہے اور میں اردو بولتی ہوں, وہ جرمن ہے, اگر تو وہ جرمن بولے گا تو میں کیا بولوں گی, فرینچ بولوں گی. سو لینگویج بیریئر صرف وہاں آتے ہیں جہاں ہم ہیومن لیول پہ بات کرتے ہیں. اچھا, اب آپ جب اسپرچل لیول پر آ جاتے ہو تو وہاں پر آپ کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں سادہ سی, نماز کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں, کون سی زبان میں مانگتے ہیں؟ اپنی زبان میں. ٹھیک ہے, اردو میں. ہاں. افریقہ میں رہنے والا کس زبان میں مانگتا ہے؟ اپنی لینگویج میں. افریقہ میں جب جنات کی حاضری ہوتی ہے یا روح کی حاضری ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز دیکھی جاتی ہے, وہ اسے کس میں بات کرتے ہیں؟ اپنی لینگویج میں. ٹھیک ہے, لینگویج از ناٹ اے بیریئر, اس کا ایشو نہیں ہے. یہ تو ناظرین بڑا کلیئر ہو گیا کہ آپ اردو, پنجابی, سندھی, بلوچی میں ہر طرح میں بات کر سکتے ہیں. اس کو محسوس اور باقی چیزیں ہم ویسے بھی کر لیتے ہیں. اچھا ایک چیز بڑا سوال ہے, یہ علی ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ جب آپ بی بی پاک دامن گئی تھیں, اس ایریا میں گئی تھیں, تو وہاں آپ کے ساتھ کچھ لوگ, آپ نے کہا تھا کہ میں اس ایریا میں جا رہی تھی تو میرے ساتھ کچھ کلیگ یا لوگ تھے جن کو میں نے کہا کہ یہاں آپ لوگ ابھی رک جائیں, میں نے اس سے بات کرنی ہے. کیا انہوں نے اس کو اس ٹائم دیکھا؟ بالکل دیکھا, انسانی روپ میں. وہ انسانی روپ میں تھا. اچھا, وہ دیکھ پائے تھے. انہوں نے غور نہیں کیا, اوکے, انہوں نے نوٹ نہیں کیا, نہ میں انہوں نے بعد میں بتایا کہ وہ کون تھا. ٹھیک ہے. بٹ وہاں پر جب آپ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں نا, آپ کو ایک اورا فیل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں وہاں ایک عقیدت فیل ہوتی ہے, ایک وہاں پر آپ کو گرمی بھی لگتی ہے, آپ کو ایک شدت فیل ہوتی ہے کسی روحانیت کی. لوگ کہتے ہیں جذبات کی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میرے ساتھ کیا ہوا, جب میں گئی میرا لیفٹ سائڈ کا پورا یہ جو بازو اور لیفٹ سائڈ میرا جکڑا گیا, مجھے اتنا شدید پین. اچھا آج میں پہلے یہ آپ سے معذرت کر لوں یا بتا دوں, یہ میں نے خاص حاضری کے لیے بی بی پاک دامن کے خریدا تھا. اچھا, ان کی ریکویسٹ پہ سفید, یہ میں اس لیے پہن کر آئی ہوں کہ آج ہم نے ایک بہت ضروری کام بھی کرنا ہے. میرا پورا لیفٹ سائڈ پکڑا گیا اور مجھے اتنا درد. بعد میں جو میرے ساتھ لڑکا تھا, وہ سادات ہے, سید ہے, اس نے مجھے کہا کہ جب آپ کے دل سے کالک نکلتی ہے, یعنی نیگیٹو انرجی نکلتی ہے, تو پین تو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سرجری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے جسم کے اندر یا پیٹ کے اندر یا بازو میں ایک ٹیومر ہے, اس کو کاٹ کے جب نکالتا ہے, اگر انستھیزیا نہ یوز کرے تو آپ کو درد تو ہوگا نا. تو یہ چیزیں آپ کو وہاں محسوس ہوتی ہیں. وہاں آپ کو بہت سے لوگ بھی نظر آتے ہیں, ڈفرینٹ ہولیوں میں نظر آتے ہیں, ڈفرینٹ طرح سے نظر آتے ہیں. وہاں جا کر اکثر آپ کی تھرڈ آئی خود ہی نیچرلی اوپن ہوتی ہے اور آپ کو یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. اچھا, مطلب اس میں کلیئر یہ ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ چیز چاہے تو انسانی روپ میں سامنے آ سکتی ہے. نہیں, جنات تو جب چاہیں وہ انسانی روپ میں آپ کے سامنے. مطلب یہ جو نجف جن آپ کے ساتھ موجود ہے, یہ اگر یہ چاہتا یا چاہے تو انسانی روپ میں آ سکتا ہے, لیکن اس کے لیے لوکیشن ضروری ہے کہ ایسی جگہ ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے, یہ اس کو ضروری ہے کہ وہ چاہتا ہے آنا. ایک تو ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ان فرنٹ آف اے کیمرہ. اچھا, ٹھیک ہے. کیمرہ کی جو لینس ہوتا ہے نا, وہ ان کو کیچ نہیں کر سکتا, صرف محسوس کروا سکتے ہیں, محسوس کروا موجودگی ہو سکتی ہے. وہ ہم چاہیں گے آج ہم دوبارہ نجف سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, ایک علینا ہے, انہوں نے ایک کمنٹ کیا تھا ناظرین کہ مجھے ڈر لگتا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی چلتا ہے, وہ کون ہوتا ہے؟ حمزاد.
हमजात। मुझे बहुत डर लगता था 14, 15, 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में। मुझे हमेशा फील होता था सीधे हाथ मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब भी ख़ास तौर से नमाज़ पढ़ती थी तो एक पूरा महसूस होता था, एक शख्स का खड़ा होना, वजूद महसूस होता था। फिर मैंने एक दफ़ा अपने वालिद से पूछा, मैंने कहा डैडी मुझे इस तरह फील होता है मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है। डैडी ने कहा हमजाद होता है। अच्छा, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि दो आपके साथ मखलूक़ात पैदा की जाती हैं जब आप जन्म लेते हैं। एक आपका हमजाद फरिश्ता होता है, पॉजिटिव वाला, और एक नेगेटिव वाला होता है। तो ये सारी ज़िंदगी आपके साथ चलते रहते हैं। हमजाद आपके मरने के बाद भी दुनिया में मौजूद रहता है। काबू कर सकते हैं उसको? एब्सोल्युटली। ये सबसे बड़ा मिरेकल है। क्या तरीका? इसकी भी खास पढ़ाई है। सच्ची बताऊं मुशारफ, मैं इन तरफ जाते हुए डरती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ। मेरे कोई पीर नहीं है, मेरे कोई गुरु नहीं है जिनसे मैं अकीदत हासिल करूँ, बैत ली हो और वो मुझे रास्ता दिखाएं। आप अनजाने रास्ते में कभी भी अकेले वो सफ़र नहीं करते जिसका आपको पता ना हो कि कहाँ जाना है। ठीक है। सो आई एम स्कैर्ड। मैं खुद भी डरती हूँ इन चीज़ों से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल, मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, क्या जन्नात इसमें रुकावटें कर सकते हैं इस तरह के मामलात में या नहीं? बशारत, मुझे ना सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है पाकिस्तान में रहते हुए कि हम लोग जब भी कोई मसला होता है, जब मुश्किल आती है, हम बाहर देखते हैं। अच्छा। हम औरों की तरफ देखते हैं। कोई फ़ोन करता है, जी मेरी देवर ने ये किया है, मेरे जेठ ने किया है, मेरी नंद ने किया है, मेरी सास ने जादू किया है, ये किया है, तावीज़ किए हैं। आप अपने अमल पर क्यों नहीं देखते? exactly. आपके अमाल क्या हैं? अल्लाह गिव्स यू दैट। अगर तो आप 5 वक्त के नमाजी हैं, ये नहीं होता कि उनके साथ कोई मुश्किल नहीं आती, ये नहीं होता कि उन पे कोई टफ टाइम नहीं आता। सिर्फ ये होता है कि उनके गिर्द एक है। देखिए, जैसे साफ और गंदी जगह में क्या फ़र्क है? सही, राइट। आप जब खाना खाने बैठते हैं तो अपना टेबल साफ चाहते हैं ना। आप कभी बाथरूम में बैठ के तो खाना नहीं खाएंगे। सही। इसी तरह जब आप 5 वक्त की नमाज अपनी कायम रखते हैं, जो कि मेरी रिक्वेस्ट है सबसे हाथ जोड़ के कि प्लीज़, खास तौर से पंजाब में आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि यहाँ लोग नमाज को बहुत इग्नोर करते हैं। ठीक है, आपको पता है हमने पॉडकास्ट स्टार्ट की नमाज के बाद। जी बिल्कुल। ये चीज़ें जब करें तो फिर उसके साथ अगर आप अल्लाह से रिक्वेस्ट करें, देखिए राज़िक कौन है, जॉब देने वाला कौन है? बिल्कुल अल्लाह है। तो जब हम अल्लाह को याद नहीं करेंगे तो हम किससे मांग रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक और सवाल पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है, उसमें आपने वैसे लास्ट टाइम वजाहत तो कर दी थी, काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि क्या जिन्नात इंसानों से शादी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मोहब्बत कर सकते हैं, साथ रहते हैं। एक ऐसी खातून थी 6 महीने साल पहले जिनके साथ 25-30 साल से एक जिन उनके इश्क में मुब्तला था। अच्छा। जो उनकी शादी नहीं होने देता। 18 साल की उम्र से उनके रिश्ते आते थे और चले जाते थे। ठीक है। उनके निकाह भी हुआ, तलाक हो गई। वो उनको बसने नहीं देता, ना वो उनको बच्चे उनके हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पोसेसिव इंसान भी हैं। हम भी हैं ना। हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी से इश्क मोहब्बत करते हैं तो हम चाहते हो किसी और का ना हो, किसी तरह देखे भी नहीं। तो जन्नात का भी ऐसी है, जब वो आपसे इश्क में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर वो आपको किसी का होने नहीं देते। उसका हल क्या होता है, फिर सोल्यूशन क्या होता है? देखिए, कंटिन्यूस इबादत और अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह इनको हमसे दूर कर दे। ठीक है, अब पाक साफ रहना, कोई ऐसा गलत काम ना करना। अब बहुत से लोग हैं जो कि पीरी मुरीदी में आते ही इसलिए कि उनको धकेला जाता है। ठीक है, उनको इस तरफ लाया जाता है क्योंकि उनके साथ ऐसे वाकयात होते हैं, उनके कशफ खुल जाते हैं तो वो इस तरफ आ जाते हैं। अगर उनके साथ ये चीज़ें लगी हुई हैं तो ऐसे भी हमारे तो मौलवियों को शादी से मना तो नहीं है ना। क्रिश्चियंस में जो पहले प्रीस्ट होते थे, उनके जो कैथोलिक प्रीस्ट हैं, वो शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनको कोई भी जिस्मानी अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने की इजाज़त नहीं थी। बट इस्लाम बहुत रियलिस्टिक रिलीजन है जिसने कि ये समझा कि इंसान की ज़रूरत है कि बीवी बच्चे हों, तो मौलवियों के भी होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह जो है आप अपने को इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं अगर आप अपने को पाक साफ रखें। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके साथ लोग पढ़ाई भी देते हैं पढ़ने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा थे, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी रिलेटेड थे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जन्नात कहते हैं कि वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। वो यहाँ से बैठे हुए अमेरिका ट्रैवल कर लिया, लाहौर से कराची। मज़ा है ना, काफ़ी। काश हम कर सकते बगैर पासपोर्ट टिकट लिए कहीं भी ट्रैवल तो कर लिए। उसको लड़की क्यों नहीं मिल पा रही? ये एक बड़ा ज़रूरी सवाल है। नहीं, बहुत ज़रूरी है। कि जन्नात तो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसने किया, आपको क्या पता कि वो सिर्फ लाहौर आया? आज पूछेंगे हम। हाँ,
لیکن اسے مجھے پہلے ہی آلریڈی بتا دیا. کہاں گئے ہیں وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہر کوئی نہ کسی کو, آپ نے فار ایگزامپل کسی کو ڈھونڈنا ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ ایک ہوسٹ ہے, تو کیا آپ ڈائیو بس کے اڈے پہ جا کے ہر ڈرائیور کو سوال کریں گے, جواب کریں گے, یا آپ ایئرپورٹ پہ جا کے ہر پائلٹ سے اور ایئر ہوسٹس سے پوچھیں گے؟ آپ کہاں پوچھیں گے اس کے بارے میں؟ آپ صرف چینلز پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ہوسٹ یہاں کام کرتا ہے. اب جیسے آج مجھے ایک بچی ملی جس کا ایگزیکٹلی وہی نام ہے. اب اس کا کیا ہے کہ اس نے چونکہ اس کو میں بھی جانا چاہتی ہوں زیارات پہ, آئی ایم اے سنی, مگر میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آج کل میں زیارات پہ جاؤں. اب وہاں پر زیادہ تر کون جاتے ہیں؟ اہل تشیع, رائٹ. تو یہ وہاں جا رہا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ لڑکی کی ایسوسیشن کیونکہ ان سے ہے جو کہ اہل تشیع ہیں, یہ اس لیے وہاں تلاش کر رہا ہے. اچھا وہاں کر رہا ہے. تو بی بی پاک دامن کون تھی؟ ٹھیک ہے, حسین رضی اللہ عنہ کی گرینڈ ڈاٹر تھی یا بیٹی تھی, ان کی حضرت علی کی دوسری وائف سے بیٹی تھی. تو یہ اس لیے وہاں پر جاتا ہے. اب جہاں جہاں بھی یہ زیارات ایسی ہیں یہ وہاں سب جگہ گیا اور وہیں ڈھونڈ رہے ہیں. اوکے, وہاں ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں جی, تلاش ابھی جاری ہے, وہ ہم جانیں گے کہ کہاں تک تلاش پہنچی ہے. اور ضروری سوال یہ کہ کیا جنوں میں بھی شیعہ سنی اور باقی سیکٹ ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں. ان میں مذاہب بھی ہوتے ہیں. ان میں کرسچن جن ہیں, یہودی جن ہیں, ان میں ایتھیسٹ جن ہیں, پھر ان میں اچھے جن ہیں, برے جن ہیں. ان کے قبیلے ہوتے ہیں پورے پورے. ٹھیک ہے, ان کے قبیلوں کے سردار بھی ہوتے ہیں. اوکے, سو یہ ایک پوری ان کی کمیونٹی ہے جیسے ہماری ہے. اب ان کے ریت رواج ہیں, ان کے اپنے طریقہ کار ہیں. ظافر جن کے بارے میں ذرا تھوڑا سا دیکھنے والوں کو بتائیے, اس کی کیا معاملہ ہے؟ اچھا, میرا خود مجھ پہ یہ انکشاف ریسنٹلی ہوا, کیونکہ میری کچھ دفعہ مجھے ایسا خود محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ مجھے چاہتے ہیں کہ میں انکوائری کروں اور اس کے بارے میں بھی پتہ کروں. سو میرے ساتھ پچھلے 5-6 مہینے میں ایک شخص نے مجھے کال کیا فرام اٹلی. اچھا. اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ریڈنگ چاہیے. میں نے کہا جی میری اتنی فیس ہے. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, میں آپ سے ریڈنگ نہیں لے سکتا. میں نے ان کا یہ نام فرام اٹلی سیو کر دیا اپنے فون پہ. ٹھیک ہے. 2 مہینے بعد ان کا مجھے فون آیا, جی میں پاکستان آیا ہوا ہوں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا شور, جی آپ کی فیس بہت زیادہ ہے, میں تو نہیں دے سکتا تھا, لیکن میں نے آپ سے بات کرنی ہے. آپ پوڈ کاسٹ کرتی ہیں, آپ آتی ہیں, آپ وظیفے بتاتی ہیں, آپ روحانیت میں آتی ہیں. مجھے حکم ہوا ہے, ورڈ کیا تھا؟ حکم. مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو ہیلپ کروں. اچھا, کہاں سے حکم ہوا ہے؟ جی میں سادات ہوں, میں سید ہوں. اچھا, میں سید زادہ ہوں. میرا دادا پیر تھا, میرا ابا پیر ہے, حاضر ہے, میں گدی نشین ہوں. میرے ساتھ یہ معجزات. اب رات ہم 1.5 سے 2-2.5 گھنٹے باتیں کرتے رہے. صحیح. وہ اپنے بارے میں مجھے بتاتے رہے, اس چیزوں کے بارے میں مجھے بتاتے رہے, وہ علم دیتے رہے جو مجھے جس بارے میں نہیں پتا تھا. بہتر, ٹھیک ہے. دیکھیں علم لینا اچھی بات ہے, بالکل, آپ اپنے اندر ضرور لیں. اس کے بعد اتفاقاً مجھے ایک اور لڑکا ملا جس کے ساتھ میں نے یہ بی بی پاک دامن کی حاضری دی. ٹھیک ہے. یاسر. اس نے بھی کہا میں سید ہوں, میں یہ کرتا ہوں, شف کرتا ہوں, یوں ہو جاتا ہے, یوں ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے ایک لڑکی ملی اور اس نے بھی مجھ سے رات کو 1.5-2 گھنٹے وہ مجھے بتانے لگی معجزات اپنے, کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, جب میں زیارات پہ گئی یہ ہوا. لالا مجھے آپ کے اندر ایک ایسی چیز نظر آتی ہے کہ آپ پہ مولا کے کرم کی نظر ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آپ سلیکٹ ہوئی ہیں کسی خاص کام کے لیے. اوکے. اور اس کے بعد سے میری حاضریاں شروع ہو گئی بی بی پاک دامن. اس کے بعد سے یہ نجف بھی میرے پاس آ گیا. اب یہ جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جن کا, یہ بھی مجھے اس لڑکی نے بتایا. اچھا. میں نے شاید بہت پہلے سنا ہو, کیونکہ اچھا دیکھیں تھوڑا سا نا ہمارے اندر حجاب ہے. ہم سب سے مین سیکٹس ہیں اسلام میں, شیعہ سنی ہم اپنے کو کہتے ہیں, لیکن جب ان سے ہم زیادہ تفصیل نہیں کرتے, کیونکہ میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی. جی. بحث میں پڑھنے کا یہ مطلب آپ کے پاس بہت نالج ہونا چاہیے. بالکل, مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ میں کسی سے بحث کروں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے 5 سے 8 دفعہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہے. میں سمجھتی ہوں میں مذہب کی کلاس 2 میں ہوں. اچھا, شاہ جی مجھے کہتے ہیں جی میں تو کلاس 1 میں بھی نہیں ہوں. صحیح ہے, رائٹ. چلیں, علم کی سفر میں آپ کو بہت لوگ ملتے ہیں. بالکل ٹھیک. سو یہ اس جن کے بارے میں کیا نام, میں نے ظافر کے بارے میں مجھے اس لڑکی نے اسلام آباد میں اسے خاص ملنے گئی, بتایا کہ یہ جو تھے یہ ان کی جب ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جادو سکھا کے دنیا میں اتارا تھا,
تو اس وقت جنات کی اور ان کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی. اوکے. اچھا یہ بھی ایک وہ جیسے تھیوریز ہے نا وہ جو کہتے ہیں جیسے بلیک ہول ہے, جیسے کہ اینڈ آف دا ورلڈ کے بارے میں ہے, اس طرح کی یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہے کہ اس وقت بیبلون میں جو عراق میں ایک جگہ ہے وہاں پر یہ جنگ ہوئی. اس میں انسان بھی شامل تھے اور وہاں سے ہیومن میوٹیشن شروع ہوئی, یعنی جنات, جادوگر اور انسانوں کے درمیان ایک نئی قوم نکلی جو چھپی ہوئی ہے, لیکن جس کے پاس جادو بھی ہے, جنات کی طاقت بھی ہے اور انسانوں کی طاقت بھی ہے. سو یہ جو ہیں یہ ایک خاص مخلوق ہیں, اور یہ جو جن ہے ظافر کے ساتھ ہیں اور یہ ان کے فالوورز ہیں. اچھا کربلا کے واقعہ میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ کربلا کا واقعہ شروع ہوا, اور تو چونکہ حضرت علی رضا اللہ عنہ نے ان کی مدد کی تھی. اب دیکھیں ہاروت اینڈ ماروت کا زمانہ کب ہے اور حضرت علی رضا اللہ عنہ کا واقعہ کب ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ان کے پاس آئے 2 کے 20,000 اپنے جنات کی فوج لے کر, انہوں نے کہا ہم بھی آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں آپ کی مدد نہیں چاہیے, آپ وہیں رک جائیں. رائٹ, کیونکہ یہ واقعہ ہونا تھا, یہ آرڈینڈ تھا, سب کو پتا تھا, شہادتیں اس کی آ چکی تھیں کہ یہ کربلا کا واقعہ ہوگا. تو وہاں سے یہ شروع ہوا. تو یہ بھی ایک بہت لمبا ایک ہسٹوریکلی یہ چیزیں ہیں, ہسٹری میں ہے, مینشنڈ ہے, لیکن یہ اس کے بارے میں لوگ زیادہ ذکر نہیں کرتے کیونکہ نالج اتنا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آج ہمارے پاس اگربتی بھی ہے, ہم نے کینڈلز کا استعمال بھی کیا ہوا ہے. یہ ایک ہم نے ایز اس کو بلانے کے لیے آئی تھنک ونڈ چم کا بھی استعمال ہم کر رہے ہیں, اور اس میں کچھ شیشے بنے ہوئے ہیں. کیا آپ اس میں دیکھ پائیں گے یا میں بھی دیکھ پاؤں گا نجف جن کو؟ آج مشارف آپ بھی کوشش کیجیے. اچھا چلیں. دیکھیے مشارف اس راستے پہ تو آپ چل پڑے ہیں نا, اب چاہیے یہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم آپ کی تھرڈ آئی بھی کھولیں. ٹھیک ہے ناظرین, ابھی ہم نجف جن جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے اور ہم جس کا پارٹ 2 بھی آج کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا کمیونیکیٹ بہتر کر سکتے ہیں. جو آپ کے سوال تھے ہم نے میم کے سامنے رکھے, کچھ میرے جو سوال ہوں گے میں بھی ضرور پوچھوں گا. یہ سارا اٹیمپٹ جو ہم کر رہے ہیں, پلیز ڈو ناٹ ٹرائی اینی تھنگ ایٹ ہوم اپنے وداؤٹ اینی, ہم لوگ کیونکہ میم پروفیشنلی یہ سارا معاملہ اٹیمپٹ کر رہی ہیں, گھر پہ کچھ ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہ کیجیے گا. میں والدین سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں. اور اچھا میم, آج ہم اس کو بلائیں گے اور اس کو 2 آپشنز آئی تھنک ہوتی ہیں, یا تو چیز کو قید کر لیا جاتا ہے یا اس کو واپس آزاد بھیج دیا جاتا ہے. تو کیا آپ کمیونیکیٹ کریں پھر ہم؟ دیکھیں میں قید نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, میرے پہ اتنا پاور نہیں ہے. اوکے, آپ واپس بھیجیں گے؟ میں واپس بھیج سکتی ہوں. پہلے ہم بلاتے ہیں, پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے. اور ایک سوال لازمی لوگ پوچھنا بھی چاہ رہے تھے, وہ آپ اس سے پوچھیے گا. پہلے آپ کچھ دکھانا چاہ رہی ہیں؟ یہ نجف میم اس طرح دکھا دیں. یہ نجف سے ہی آیا ہوا ہے نا, تو اس لیے میں اس کو یوز کرتی ہوں. ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ کسی کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس کسی کا فون نمبر ہے نا, تو آپ اس کو فون نمبر ڈال کریں. ٹھیک ہے. تو یہ نجف سے آیا ہوا ایک عقیق ہے, سفید عقیق. اس کو نجف کا ہی کتنی خاص لفظ ہے, جو وہاں کہتے ہیں قطرہ پانی کا پڑتا ہے تو یہ عقیق اس سے بنتا ہے. یہ بہت پریشس ہے. ٹھیک ہے, اب میں اسی کے ذریعے اس کو آواز دوں گی. آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت وہ کہاں ہے. آئیں جی دیکھتے ہیں کہ آج پوڈ کاسٹ میں ہم نجف سے مل پاتے ہیں یا نہیں. آپ جہاں بھی ہیں آ جائیں. آپ نے مجھے آپا کہا تھا. نجف آ جائیں, نجف آ جائیں. آپ مشاہدہ کیمراز پلیز کچھ چیز گری ہے. دھیان سے یہ آئی واز ناٹ ایکچولی. ٹھیک ہے, چلیں رہتے کیمرہ, چلیں رہتے, کچھ چیز گری ہے. اوکے, آنے کا بتانا ہے. آگے ہیں. اوکے آگے ہیں. اوکے, کیمرہ رول پہ رکھیں پلیز. اس شیشے میں دیکھیں. ٹھیک ہے, اس طرف سے دیکھیں, میں ادھر سے دیکھتی ہوں. کیمرہ سیٹ ہے. اوکے, فریم
بس ایک سیکنڈ, ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے. اسٹوڈیو سے کوئی باہر نہ جائے. اچھا اس شیشے میں, جی نجف نیچے والے میں. جی نجف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نجف بہت دور سے آپ. اچھا آپ کو ملی یا نہیں, آپ کو ملی یا نہیں ملی؟ نہیں میں اس کو دیکھ سکتا ہوں, میں شیشے کو. آپ دیکھیں, آنکھیں اسی پہ جمائے رکھیں صرف, بس دیکھیں اس کے اندر, دیکھیں اس کے اندر, دیکھیں آپ کو اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں, بلو بلو اس کو نظر زوم آ رہا ہے. کیجیے گا تھوڑا سا. نجف آپ کو نہیں ملی؟ نجف میم ایک لائن نظر آ رہی ہے میم, کیا ہوا؟ بہت گرمی ہو رہی ہے. جی نجف اچھا نہیں ملی, وہ کہہ رہے ہیں. میم ایک لائن آ رہی ہے, جیسی نظر آ رہی لائن, ہے اور میرا ہلکا سا چہرہ نظر آ رہا ہے, لیکن ایسی ہی لائن ہے جیسی اس کے اندر تھی. جی لائن ہے, اوکے ایک لائن ہے. اوکے اور اس کے علاوہ میں صرف اپنے آپ کو دیکھ پا رہا ہوں, اور کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی. نجف جن سے پوچھیے کہ وہ کہاں کہاں گیا, اور کیا صرف وہ ایک ہی لڑکی کے لیے یہاں اتنی دور ٹریول آیا ہے, صرف اس کو ہم جو بھی لفظ یوز کریں عشق کا, باقی لفظ کا, کیا صرف اسی لڑکی کی تلاش میں ہے؟ اگر وہ نہ مل پائی تو وہ کہہ رہا ہے مشارب کو کہیں یہیں چپ کر جائیں. جی اوہ مائی گاڈ. کہہ رہے پیار جب ہوتا ہے تو وہ صرف ایک ہی شخص سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عقیدت ایک ہی شخص سے ہوتی ہے, ہوں اور صرف وہ اسی کے لیے آیا ہے. یہ دکھائیں, یہ دکھائیں, یہ زیادہ موو ہوا ہے, یہ جلدی دکھائیں, دکھا رہے. اوہ مائی گاڈ. اچھا ہاں, یہ میں کینڈل خود بجھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اوکے اوکے چلیں, کوئی مسئلہ. جی اچھا نجف ٹھیک ہے, میں بتاتی ہوں کیا ہوا. اچھا کہہ رہے میں بہت تکلیف میں ہوں. نجف آپ میری بات مانیں بیٹا, میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ واپس چلے جائیں, آپ واپس چلے جائیں, آپ واپس چلے جائیں نجف. یہ بہت مشکل ہے. نہیں آپ نہیں مت کریں, نہیں نجف دیکھیں, اگر آپ کو وہ مل بھی گئی نا, آپ اس کے ساتھ رہ لیں گے, آپ ساتھ دیں گے, لیکن آپ کا اس سے اور کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن. نجف نہیں, مجھے نہیں تکلیف دیں. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ نجف نہیں کریں, نہیں پلیز نجف چلے جائیں, نجف چلے جائیں, نجف چلے جائیں. نجف مجھے غصہ آ گیا, اب چلے جائیں, میں آگ میں ہاتھ ڈال دوں گی. چلے جائیں, چلیں, ہٹ جائیں, چلیں. نجف واپس چلے جائیں, یہاں آپ کے لیے کچھ نہیں رکھا. نجف واپس چلے جائیں, نجف واپس چلے جائیں. کیمرامین صاحب لوگ بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ اسٹوڈیوز میں پہلے سچویشن جب ہوتی ہے تو وہ اتنی گمبھیر نہیں ہوتی جو آج ہوئی ہے. ہم لوکیشن پہ جب جاتے ہیں تب اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو وہ علیحدہ بات ہے. یہاں ہمارے پاس کیونکہ اسپیس ہے, فکس کیمراز ایشوز ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہیں. اور وہ نجف غصہ کر گیا تھا, آئی تھنک. جی وہ واپس نہیں جانا چاہتا, کافی زیادہ غصہ کر گیا. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ جب اس سے کمیونیکیٹ کر رہی تھی, مجھے باقاعدہ لگا ہے کہ
کسی نے باقاعدہ مجھے یہاں سے کندھوں سے کھینچا ہے اور میں ڈرا ہوں. مطلب فرام نو ویئر آپ امیجن کریں کہ میرا فوکس ادھر ہے, میں ٹیم ساتھ ہے, اچانک سے کوئی مجھے یہاں ٹچ کیا اس نے زور سے. مجھے پہلے لگا شاید کوئی کیمرہ مین نے کوئی بات کی. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں یہ ذرا سیٹنگ کر لوں. ہماری آپ دیکھ رہے ہوں گے ریکارڈنگ کے دوران پیچھے جو لائٹ تھی وہ بھی اس کا کلر چینج ہو گیا خود بخود جب وہ چیز آئی. اور ناظرین جب وہ کوئی بھی مخلوق یا اینٹی آتی ہے وہ اپنا آپ بتاتی ہے کہ میں آئی ہوں. پہلے جب آپ نے بلایا تو یہ پلیٹ پکڑائیں مجھے ذرا, یہ اسٹیل کا کچھ دکھائیں. ہاں یہ دکھائیں, یہ باقاعدہ گرا ہے جب نجف کو بلایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے آگ اور اس چیز کا استعمال اس لیے کیا تھا وہ پرووک کرنے کے لیے. میم آپ بتائیں کیا تھا یہ, وہ غصہ اتنا کیوں کیا غصہ تھا, اس نے ایسے ایسے بال یوں کرا تھا چھڑک کے, سر نہیں 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 میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں جانا. اس نے لٹرلی میری بھی گردن پہ ہاتھ رکھا. کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا, مجھے اسالٹ کبھی کبھی نہیں کیا ہے, بٹ یہ کیونکہ آبسیسو حد تک اس کی چاہت تھی تو میں بھی اس نے دھکا دیا, پکڑا, اور اس نے جانا نہیں تھا. دیکھیں جانے کے لیے نا میں بڑا کم ایسا ہوا ہے کہ مجھے اتنی ایفرٹ کرنی پڑی ہو. اکثر ہمیں صرف آیت الکرسی یا درود شریف پڑھ کر ہی میں کہتی ہوں, اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اللہ اپنی اس مخلوق کو میرے پاس سے ہٹا دے. آج ہم اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں آئی ڈونٹ نو ریکارڈ ہوئی ہے کہ نہیں, میں درود شریف ہی صرف پڑھ رہی تھی اور ساتھ دل میں دعا تھی, لیکن وہ اس نے مجھے پکڑ لیا کہ میں نے نہیں جانا ہے. کیوں غصہ کیوں کیا؟ وہ نہیں جانا چاہ رہا تھا. اچھا, کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ لڑکی پاکستان سے ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے ایک چیز ہے جس کا آگے فیوچر ہی نہیں ہے, تعلق کچھ آگے جا ہی نہیں سکتا. میں اگر آپ کا کوئی بچہ, بھائی, چھوٹا کوئی ایسی چیز کرے جس کا کہ کوئی رزلٹ نہیں ہے یا اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو منع کریں گے نا. میں نے تو اس وجہ سے منع کیا, نہیں تو میرا تو کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. آپ بھی اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھی ڈیفینیٹلی کہ پتہ نہیں وہ اس طرح ریئیکٹ کرے گا. نیور, میرے ساتھ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ اتنا ہارش ری ایکشن ہوا ہو. اور ہم لوگ مطلب ریڈی نہیں تھے, ہم لوگ کیمرے بند ہو گئے, کچھ ایشوز ہو گیا, جرک آ گیا, مسئلے آ گئے, شیک کرنے لگے, لائٹ چینج ہونا اسٹوڈیوز میں, جس کو کہتے ہیں نا ناظرین کہ واقعی کوئی چیز آ گئی ہے اسٹوڈیوز میں, وہ آج واقعی آئی ہے. یہ میں پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں پچھلی بار مجھے صرف طبیعت خراب ہوئی تھی, اس نے اپنی انڈیکیشن بتائی تھی کہ میں کہہ سکتا تھا مجھے محسوس نہیں ہوا. وہ مخلوق نے آج اپنا آپ دکھایا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں اور میں نہیں جانا چاہتا, اور جب وہ گیا ہے تو اس نے اپنا یہاں ریئیکشن دیا ہے. آگ نہیں بند ہو رہی تھیں, بڑی مشکل سے بجھائیں. میرا ہاتھ سارا, آپ اس کو بھیجنے کے لیے, اس کو بھیجنے کے لیے ضروری تھا کینڈلز کو بجھانا, نہیں تو وہ یہیں رہ جاتا. آگ سے بنا پرووک تھا وہ. اچھا میم, اس میں لائن شو ہو رہی تھی اور آپ کے جو عقیق ہے وہ جو اس میں بھی لائن آ رہی تھی نجف میں, تو لائن کا کیا درار آنے کا کیا کوئی سم تھنگ از ناٹ گڈ؟ ہاں, سم تھنگ از ناٹ گڈ, مطلب کچھ مسئلہ ہے. مسئلہ ہوتا ہے. ابھی میں اسی لیے اس کو رنگ نہیں, میں نے بنوانی تھی, رنگ بنوانی تھی, اب میں نہیں بنوا رہی کیونکہ میں ڈر گئی ہوں. کیونکہ جب میں اس کو پہنوں گی نا, دیکھیں میں نے یہ ریڈ پہنا ہے, اس کا بھی مجھے حکم آیا تھا, اگر میں اس کو پہنوں گی نا تو وہ مجھے تکلیف دے گا, تو اس لیے میں نے اب اس کو پہننا نہیں ہے. یہ ایسوسیشن بھی ہو گئی ہے نا اب اس کے ساتھ. ایگزیکٹلی, لیکن یہ ہے کہ اب وہ چیز یہاں سے وہ چلا گیا ہے. جی ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے تھا. آئی ہیو نو ورڈس. جو بھی چیزیں تھیں آپ کے سامنے تھیں, اٹ واز ناٹ ایکچولی کہ کوئی ڈراماٹائزڈ یا کوئی ایسا پلانٹڈ, بالکل نہیں تھا. یہ سب آپ کے سامنے ہوا, جو چیزیں ہوئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوئیں. آئی ہوپ میم آگے آنے والے وقتوں میں ہم آپ سے ڈیفینیٹلی کسی اور ٹاپکس پہ, کوئی اور معاملات کے اوپر, یا آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی اور جن اس طرح کا نہ آئے, ہم یہ کہیں گے ان اے لائٹر نوٹ کہ اب جو ہوا وہ سو ہوا, لیکن اٹ واز ویری اسکیری, ہارریبل معاملات تھے. میں ایسی جگہوں پہ جاتا ہوں, لیکن آج جو اسٹوڈیوز کے اندر ہوا وہ واقعی کوئی چیز آئی تھی. اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کے بھی ہم نے جو سوالات تھے ان کے ہم نے جوابات لیے, اور بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں. تو ابھی تک کے لیے مشارف فاروقی اور لالہ رخ صاحبہ کو دیجیے اجازت.
اللہ حافظ.